جی خواجہ محمد آصف صاحب. سر بہت بہت شکریہ. میں نہایت دکھ کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ جو کشتی کا حادثہ ہوا ہے، جتنا بھی اس پہ دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے. کئی گھرانے جو ہیں آزاد کشمیر میں، سیالکوٹ میں، گجرات میں، گوجرانوالا میں وہ اجڑ گئے ہیں. ان کے بچے جو ہیں وہ یہ بردہ فروشوں کے ہاتھوں چڑھ کے، کسی نے مکان بیچا، کسی نے زیور بیچا، اور وہ سمندری لہروں کے حوالے ان کو کر دیا گیا. جناب والا، یہ سلسلہ جو ہے 70 کی دہائی میں سٹارٹ ہوا، جب ہمارے لوگوں نے جو ہے روزگار کے لیے بیرون ملک جانا شروع کیا. میں گلف کی بات جو ہے بیسیکلی کر رہا ہوں، ایرین گلف کی بات کر رہا ہوں. GCC ممالک میں انہوں نے جانا شروع کیا، اور ساتھ ہی یہ کاروبار بھی یہ سٹارٹ ہو گیا کہ لوگ پیسے دے کے اس کو کسی حد تک ریگولرائز کیا. 70 کی دہائی میں بھی ہی جو ہے لائسنسز دینے شروع کر دیے لیبر ریکروٹمنٹ کے. لیکن یہ بعد میں یہ ایسا اللیگل کاروبار بن گیا کہ یورپ کا جو جانا جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹیو ہو گیا، اور ہمارے تمام تر ادارے جو اس کاروبار کے ساتھ منسلک ہیں وہ اس میں انہوں نے بھی ان میں پورا جو ہے نا، میں سمجھتا ہوں اس جرم میں ان کی اعانت کی. اور یہ جرائم جو ہیں پچھلے 40-50 سال سے جاری ہیں. کل یا پرسوں جو ہے جو ظلم کیا یونان کی وہاں پہ کوسٹ گارڈز نے، کہ جب لوگ ڈوب رہے تھے انہوں نے انٹروین نہیں کیا. یونان کی پبلک کا جو ہے وہ ضمیر جاگا، انہوں نے پروٹیسٹ کیا اس بات کے اوپر. میرا خیال ہے وقت ہے، الیکشن سے پہلے ہمارے پاس 1.5-2 مہینے ہیں. اس میں جو ہے ہمیں ایک متحد ہو کے حکومت کو اور اپوزیشن کو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی فوری طور پہ ایکشن لینا چاہیے کہ جو لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں ان کے خلاف جو ہے سخت ترین ایکشن ہو. اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. جناب اسپیکر، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. ہم ان کے جن لوگوں کے بچے وہاں پہ ڈوب گئے ہیں سمندر میں، روزی کی تلاش میں یہاں نکلے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں. اگر ہماری یہاں پہ اکانومی صحیح چل رہی ہوتی، خیر اکانومی تو ہندوستان کی، فلپینز کی اور بھی ممالک کی صحیح چل رہی ہیں، لیکن وہاں سے پھر بھی تارکین وطن جو ہے جاتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ زیادہ مجبوری ہے کہ دہائیاں ہو گئی ہیں، ماسوائے بیچ میں چھوٹے چھوٹے پیریڈز آتے ہیں جن میں ہماری اکانومی ریوائیو ہوتی ہے اور روزگار کے مواقع یہاں پہ حاصل ہوتے ہیں. ادروائز جو ہے یہاں پہ روزگار کے مواقع نہ ہونے کی وجہ سے اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے، تعلیم کے شعبے میں بھی ہماری جو نیگلیجنس ہے، ایک نیشنل جو غفلت ہے، اس کی وجہ سے بھی یہ بچے زیادہ پڑھے نہیں تھے. یہ کوئی ہنرمند بچے نہیں تھے. کوئی 22 لاکھ، کوئی 30 لاکھ، کوئی 35 لاکھ روپیہ دے کے باہر گیا ہے. تو میرا خیال ہے بصیرت حکومت کے اور بصیرت پارلیمنٹ کے ممبران کے، جس میں اپوزیشن بھی شامل ہے، ہمیں اس کے اوپر فوری طور پہ، میں حکومت کی طرف سے بھی اور ہماری ساری کولیشن پارٹنرز کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے بھی یقین دلاتا ہوں، جن لوگ جو اس وقت غمزدہ ہیں ان خاندانوں کو پرائم منسٹر صاحب نے جو ہے ایک یوم جو ایک سوگ جو ہے منانے کا جو ہے کل اعلان کیا، اور ان خاندانوں کے ساتھ جو ہے ایک یکجہتی یا دکھ کے وقت، غم کے وقت جو ہے ان کے غم میں شریک ہونے کا اعلان کیا. ساری قوم سوگوار ہے. لیکن مین جو کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کاروبار کو بند ہونا چاہیے.
یہ نہ ہو کہ یہ لوگ جو کل گرفتار ہوئے ہیں کچھ لوگ بھاگ گئے ہیں، ان کے تانے بانے جو ہے ترکی میں بھی ہیں، وہاں بھی انہوں نے وہاں پہ پناہ گاہیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پہ لوگ جاتے ہیں پھر بیٹھ کے 2 2 3 3 4 4 مہینے انتظار کرتے ہیں۔ اسی طرح لیبیا میں بھی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ وہاں پہ بھی ہماری ایمبیسیز کو پتا ہوگا کہ یہ کیا کاروبار ہو رہا ہے، لیبیا میں بھی پتا ہوگا کہ کیا کاروبار ہے، اور یہاں سے جب یہ لوگ جاتے ہیں پوری پوری کھیپ جاتی ہے، ایک ایک گھر کے 12 12 13 13 نوجوان بچے گئے ہیں، تو یہ کوئی خفیہ طریقے سے تو نہیں گئے، ایئرپورٹوں کے ذریعے گئے ہیں، اور جہاں پہ یہ ایئرپورٹ سے ایگزٹ کرتے ہیں وہاں پہ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں اور آگے ان کا کیا رسکس جو ہے انوالوڈ ہیں ان کے وہاں پہ۔ تو جناب اعلیٰ میں جو ہے وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا تھا کہ آج پارلیمنٹ بھی جو ہے اس غم میں جو ہے سوگوار خاندانوں کے ساتھ جو ہے بالکل شریک ہے، اور اس کا سدباب کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ میں پھر دہراؤں گا کہ الیکشن جو ہے وہ بالکل جو ہے نزدیک آ چکا ہے، لیکن پھر بھی یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو، یہ قومی مسئلہ ہے، اس کو فوری طور پہ حل ہونا چاہیے۔ میں دوسری بات جناب اسپیکر، میں نے اس دن، میں تھوڑا ٹائم لوں گا، زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس دن میں نے جو وائس چانسلر صاحبان کا جو ذکر کیا تھا وہ لفظ تو غلط تھا، میں نے اس کی معذرت بھی کی تھی، دوبارہ معذرت کرتا ہوں اس لفظ سے، لیکن ایسے وائس چانسلر موجود ہیں جو 11 سال سے، بلکہ 2011 سے ایک سال موجود ہیں۔ مجھے یہاں پہ ایجوکیشن کمیٹی والوں نے، ایجوکیشن اسٹینڈنگ کمیٹی والوں نے بنایا کہ 3 3 4 4 ایسے وائس چانسلر، میں یونیورسٹیوں کے نام نہیں لینا چاہتا، جن کو اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری، سمی گلانی صاحب یہاں پہ نہیں ہے، اسٹینڈنگ کمیٹی والے بلاتے ہیں وہ نہیں آتے، ڈیفائی کرتے ہیں، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پہ ہم نے ایک لا بھی پاس کیا ہے کہ جو بندہ ڈیفائی کرے آرڈرز کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے، وہ نہیں آتے۔ یہ میں نے کوئی خالی کھلی بات نہیں کی تھی، جہاں تک میرا اس لفظ کا استعمال تھا اس کے لیے میں پھر معذرت کروں گا، لیکن جہاں پہ کانڈکٹ ہے، کانڈکٹ جو ہے ہمارے بہت سی یونیورسٹیاں جو ہیں، میجورٹی نہیں چلے لیکن پھر بھی اوورwhelming تعداد میں جو ہے اس قسم کے حالات ضرور ہیں کہ ایک صاحب جو ہیں وہ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، وہ پھر سٹے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انجینئرنگ کا ایک ادارہ ہے، یہ میرا بھائی نہیں آ جایا ہوا، اس دن پیچھے بیٹھ کے یہ مجھے ساری انفارمیشن وہی پرووائڈ کر رہا تھا، تو وہ رانا تنویر صاحب، تو یہ میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ یہ ہماری درسگاہیں جو ہیں ان کا ایک اپنا تقدس ہے، ایک اپنا احترام ہے، ان کو ایسے لوگوں کے ہاتھوں جو ہے ہونا چاہیے جو ٹھیک ہے، روزگار تو ہے ہی، تنخواہ کے بغیر تو کوئی نہیں کام کرتا، لیکن ساتھ یہ سپرٹ ہو، خدمت کی سپرٹ ہو، اپنا جو اقتدار یا اپنی پوزیشن کو پرپیچویٹ کرنے کی جو ہے ایمبیشنز نہ ہو، جب وقت مقرر ہو جائے اس کے بعد گھر جائیں، پینشن بھی ہے، بلینز کا جو ہے وہ ڈسپوزل ہے ان کے اوپر جو ہے، آپ نے بجٹ کے اندر ایک 65 ارب ایک اور ایک 70 کروڑ ارب ایک 135 ارب روپیہ جو مختص کیا ہے اس سے۔ دوسری بات جناب میں کلیریفیکیشن کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس دن اوورسیز پاکستانیز کے بارے میں بات کی، لیکن اس میں میں نے ایکسیپشن کی کہ جو گلف میں ہمارے لوگ جو ہے، عربین گلف GCC کنٹریز میں جو لوگ کام کرتے ہیں، میں نے ان کی تعریف کی، اپنا ایکسپیرینس بتایا، میں 13 سال وہاں پہ رہا، میں اوورسیز پاکستانی تھا، میں روزگار کے لیے باہر گیا ہوا تھا، مجھے ان کی خدمات کا جو ہے احساس ہے، میں نے اس دن بھی تعریف کی تھی، آج پھر تعریف کرتا ہوں، آج پھر ایکنالج کرتا ہوں کہ اس وقت میجر سورس جو ہے 90 لاکھ 95 لاکھ پاکستانیوں میں جو 65 لاکھ پاکستانی جو ہے وہ GCC کنٹریز میں ہے، جس میں مینلی جو ہے وہ ہمارے پنجاب KP کے بھی ہیں، بلوچستان کے بھی ہیں، سندھ کے بھی لوگ وہاں پہ ہیں، وہ اس وقت پاکستان کی ایک قسم کی لائف لائن ہے، وہ لائف لائن ہے اس وقت ہماری معاشی زندگی کا جو ہے میجر جو انحصار جو ہے وہ ان لوگوں کی جو ترسیلات ہیں جو پاکستان آتی ہیں ان کے اوپر ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا، ذرا مہربانی کریں، میں آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتا ہوں، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، ذرا تشریف رکھیں اپنی اپنی سیٹوں پہ، تشریف رکھیں۔
میجر کنٹریبیوٹر ہیں، وہ میجر کنٹریبیوٹر ہیں. اس کے علاوہ آپ اگر میرے پاس تمام فگرز موجود ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ہمارے جو امریکہ میں ایسٹ کوسٹ کے اوپر، نیو یارک میں، اور دوسرا جو ایسٹ کوسٹ پہ جو ہمارے لوگ کنسٹرکشن بزنس میں انوالوڈ ہیں، میرے شہر سے بے شمار، وہ پیسے واپس بیچتے ہیں، وہ اپنی انویسٹمنٹس پاکستان میں کرتے ہیں. میں نے ان لوگوں کے بارے میں کہا تھا جن کی پاکستان میں سٹیکس نہیں رہی ہوئی، جن کے پاکستان کے ساتھ رشتے ناتے وہ نہیں ہیں، جو وہ جن لوگوں کے رشتے ناتے جن لوگوں کے ہیں وہ یہاں پہ ہیں، یہاں پہ گلف میں ہیں، وہاں بھی نیو یارک میں بھی ہیں، وہ یورپ میں بھی ہیں، یو کے میں بھی ہیں. لیکن یہ ہمارے ایلیٹسٹ جو ہیں، جو لوگوں کو کہتے ہیں ترسیلات جو ہے وہ بند کریں، پاکستان بھیجنا بند کریں، اور 9 مئی کے بعد بھی جو ہے ان کا یہ سلسلہ جاری ہے. ان میں سے کسی نے جو ہے کنڈیمنیشن نہیں کی، جو بھی آرگنائزیشنز ہیں، اور وہ لکھتے ہیں امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ، یعنی ایک قسم کی پاکستان کے ساتھ رشتے کی ڈینائل ہے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 4000 درہم کماتے ہیں، 3500 پاکستان کو جب بیچتے ہیں، 500 درہم، 600 درہم، 700 درہم اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہیں. اور میرے سیالکوٹ میرے حلقے میں بے شمار امریکن پاکستانی امریکنز ہیں، وہ جہاں وہاں پہ جو محنت کرتے ہیں پاکستان بیچتے ہیں. میسو انویسٹمنٹ ہے ان کی ریل اسٹیٹ میں، میں ان سب کو اکنالج کرتا ہوں. لیکن جو لوگ پاکستان کے ساتھ رشتہ ناتا توڑ چکے ہوئے ہیں، یا ان کا ایک فارمل رشتہ رہا ہے اور وہ اپنے آپ کو امریکنز آف پاکستانی ڈیسینٹ کہتے ہیں، تو میرا اعتراض جو ہے وہ بالکل ویلڈ ہے ان کے اوپر، اور وہ قائم ہے. میں بالکل، اور جس طرح انہوں نے پچھلے 1 سال کے اندر جو ہے لابی کیا ہے، جس طرح وہ جا کے ملے ہیں ان لوگوں کو جو انفلوئنشل ہیں امریکہ کے اندر یا برطانیہ کے اندر یا دوسری جگہ پہ پاکستان کے خلاف، آپ دیکھیں 9 مئی کے بعد کچھ شک شبے کی گنجائش رہتی ہے کہ عمران خان کا کیا ایجنڈا تھا. کتنی کنڈیمنیشن آئی ہے وہاں سے، اس کے حق میں تو بڑے بیانات آتے رہے، اس کے حق میں جو ہے لابی کرتے رہے وہاں پہ، اس کو پلیٹ فارم جو ہے مہیا کرتے رہے وہاں پہ. لیکن جب 9 مئی کا واقعہ ہوا، پاکستان پہ حملہ ہوا، پاکستان کی یکجہتی پہ حملہ ہوا، پاکستان کے شہداء کے جو ہے سمبلز کے اوپر حملہ ہوا، پاکستان کی دفاعی جو ہے وہ انسٹالیشنز پہ حملہ ہوا، باآواز ایک ساری قوم جو ہے وہ متحد ہے اس ایشو کے اوپر، اور اوورسیز پاکستانی بھی متحد ہیں. لیکن ایک طبقہ ہے جو الیٹسٹ، پاکستان میں بھی الیٹ کیپچر ہوا ہے، وہاں بھی جو الیٹسٹ طبقہ ہے وہ آج بھی ڈینائل کے اندر ہے کہ عمران خان پتہ نہیں کو مسایا ہے اور اس نے نجات دلانی ہے ان کو. وہ تسی باہر بیٹھے دے گے، وہ سانو نبڑ لیندے ان نال. یعنی آج کم از کم let them speak on this issue of 9th May. آج بھی پاکستان کے خلاف وہ جو لابی کر رہے ہیں. تو میں یہ کلیئرٹی لانا چاہتا تھا کہ جو میں نے اس دن بھی اپنی تقریر میں ڈفرینشیٹ کیا، تفریق کی. ہمارے جی سی سی کنٹریز کے اندر جو بھائی اور بہنیں جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے پاس میں نے اس دن بھی کہا تھا 3 مہینے کا 3 سال کا ویزا ہوتا ہے یا 2 سال کا ویزا ہوتا ہے جس کی رینیول ہوتی ہے، اور وہ ان کی پریفرنسز جو ہے نا صرف اور صرف پاکستان ہے. ان کی جو پریفرنسز ڈیلیوٹ نہیں ہوئی. تو میں اس ایک ایکسپلینیشن دینا چاہتا تھا کہ تاکہ کسی نے میری تقریر سنی ہے، کسی نے نہیں سنی، یا سوشل میڈیا پہ پارشل آیا ہے، پارشل نہیں آیا، تو میں آئی جسٹ وانٹڈ ٹو برنگ دس تھنگ آن ریکارڈ کہ میں اوورسیز میں خود رہا ہوں. میں پیسے بیچتا تھا، اپنے والدین کو پیسے بیچتا تھا، اپنی فیملی کو پیسے بیچتا تھا. میں نے 13 سال ریمیٹنس کی ہے. اس کے بعد بھی ریمیٹنس جو بھی میرا وہاں پہ چھوٹا موٹا کام تھا اس سے ریمیٹنس پاکستان آتی رہی. اسی ریمیٹنس کی وجہ سے میں 2 دفعہ قید ہوا.
مشرف صاحب نے بھی کیا اور یہ عمران خان کے وقت بھی ہوا. تو جو لوگ پاکستان کی لائف لائن ہے میں ان کا وہ پاکستان کے محسن ہیں. لیکن جو لوگ جو ہے کسی اور کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں, عمران خان کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں, میں قطعی طور پہ جو میں I'll condemn them. I'll openly condemn them. جہاں بھی پاکستانی بیٹھ کے جو ہے اپنے ملک کا اپنی قوم کا درد رکھتا ہے اور اس کا دل دکھتا ہے کہ پاکستان کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں, اور ان مخدوش حالات میں پاکستان کی جو لائف لائن جو ہے اس کو منقطع نہ کیا جائے, اس کو نہ کاٹا جائے, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی یہ لائف لائن کاٹ دی جائے اور ترسیلات بند کی جائیں, ان کی میں ایک دفعہ پھر جو ہے اعادہ کرتا ہوں ان کی مذمت کا. وما علینا الا البلاغ. جی میں اس پہ ایک آبزرویشن دے دوں, اس کے بعد میں کرتا ہوں. خواجہ محمد آصف صاحب, آپ نے کشتی الٹنے کا جو خوفناک حادثہ ہوا ہے جس پہ پورا ملک جو ہے وہ رنجیدہ ہے اور افسوس میں ڈوبا ہوا ہے, تو اس کے بارے میں جو بات کی ہے, یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بڑے سختی کے ساتھ ان لوگوں کا محاسبہ کرنا چاہیے جو معصوم لوگوں کو روزگار کا جھانسا دے کے اس طرح کے حالات سے دوچار کرتے ہیں. اور میری گزارش ہوگی اپنے تمام آنریبل ممبران سے کہ آپ بھی اپنے اپنے حلقے کے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ اس طرح کے لوگوں کے ہتھے نہیں چڑھنا چاہیے. اس سے بہت بڑا نقصان کئی دفعہ ہو چکا ہے پاکستانیوں کا, اور اس کو حکومت کو خاص طور پر جو ہے جو لوگ اس مکروہ کاروبار میں شامل ہیں, جو یہ ہیومن ٹریفکنگ کرتے ہیں, ان کو قرار واقعی سزا ضرور ملنی چاہیے. جناب آپ نے وائس چانسلر صاحب کے بارے میں بات کی, لفظ وہ ایکسپینج ہو گیا تھا, ان کی بہت عزت اور احترام ہے.